اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر نحمده وعلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا وأغنى صلوات بابا جس کو جتنا احسان شہزادی کونین یاد ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں سب مل کے بابا کے بلند سالانہ مجلس اعزاء و ماتمداری بسلسلہ تذکرہ شہادت لبوۃ الطالبیہ ذخیرۃ الحیدریہ ام العون محمد حلیلۃ عبداللہ اخت الحسن والحسین جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا تھوڑا سا اگر آپ حضرات یہ درمیان کا فاصلہ سے کم کرتے ہوئے قریب تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اور اضافہ ہو جائے گا یہ جو نوجوان دوست تشریف فرما جائے تھوڑا سا قریب آ جائیے ممبر سے تاکہ مجلس تیزی سے آپ تک پہنچ سکے ایک شاندار سی صلوات پڑھیے شہزادی کی ذات پہ بلند آواز اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے سب مل کر میں نے کلام مجید سے اس گفتگو کے لیے سرنامہ سخن میں برسہ برس سے آپ کسی ممبر سے خادم سے شہزادی کی فضیلتیں سن رہے ہیں آج جن 3 مسلسل آیات وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ کسی اور عنوان سے بلکہ عنوان شان رسالت سے بڑی شہرۂ آفاق اور بڑی جانی پہچانی آیتیں ہیں اور آپ نے لاتعداد مجالس ان آیتوں کے عنوان سے سنی بھی ہیں اور میرے بزرگ تشریف فرمائے ماتمدار عزادار مجلسی مجمع ہے میرے سامنے لیکن یقیناً جو ممبر پہ بیٹھا اور چہرے ہی نہ دیکھ سکے وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے تو دبتی آوازیں اور چہروں کی حیرت بڑی واضح نظر آتی ہے یہاں سے میرے نوجوان دوست سوچ رہے ہیں کہ آیتیں کس موضوع کی ہیں اور میں نے شہزادی کے ذکر میں کیوں تلاوت کی ہیں کوئی ربط نہ ہوتا تو میں کبھی تلاوت نہ کرتا پہلے وہ ترجمہ سن لیجئے جو ترجمہ کرنے والوں نے اور آپ کے گھروں میں جو قرآن کے ترجمے موجود ہیں ان میں موجود ہے اور پھر مجھے شہزادی کی فضیلت ہی تک آنا ہے علم یجد کا یتیما فآوی بہت کم موقع ہیں کلام مجید میں جہاں پروردگار نے اپنے حبیب سے احسان کے لہجے میں بات کی ہے
ذرا ذرا سا بیدار ہو جائیں گے آپ تو منزلیں آپ تک پہنچتی چلی جائیں گی۔ بہت کم موقع ہیں جہاں اللہ نے احسان کے لہجے میں، جس سے کبھی یہ کہہ کے بات کرتا ہے طٰہٰ یاسین مزمل مدثر، اس سے کبھی احسان کے لہجے میں گفتگو نہیں کرتا۔ بہت کم موقع ہیں، ایک موقع جلدی سے یاد دلاؤ، کبھی اس نے احسان جتا کے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور یہاں ایک آدھ احسان نہیں جتایا، مسلسل 3 احسان جتائے ہیں۔ اگر احسان آپ تک پہنچ گئے تو میری گفتگو آپ تک اور شہزادی کا ذکر آپ تک پہنچ گیا۔ ارشاد فرمائے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر پناہ میں نہیں لیا؟ پہلے ظاہر لفظ کا ترجمہ جو کرنے والوں نے کیا وہ آپ تک پہنچا دوں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر اپنی پناہ میں نہیں لیا؟ ووجدک ضالا فہدیٰ، اب ظاہر ہے شان رسالت بھی ملحوظ خاطر ہے، اور جو کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا میں وہ ترجمہ کم از کم سرکار کی شان میں نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ کو گمگشتہ تعارف پایا۔ جو لفظ سننا جانتے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہو جائے نا، لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کر دیا آپ راہ کو نہیں پہچانتے تھے، ہم نے آپ کو گمگشتہ راہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ نعوذ باللہ، جو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا۔ دوسرا، تیسری آیت یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مفلس و نادار پایا، بے مال پایا تو غنی کر دیا۔ بس پوچھنا اس عزادار ماتمدار مجمع سے یہ ہے کہ دنیا کا قانون ہے جس سے محبت ہونا اس کے عیب بھی خوبیاں لگتے ہیں، اور یہ تو اس کا ذکر ہے جو اس کا محبوب ہے۔ جہاں میں عیب سوچوں تو میرے ایمان میں عیب آ جائے۔ ہاں تو بتاؤ نا، فیصلہ کرو نا نوجوانوں، عیب گنوائے جاتے ہیں محبوب کے یا خوبیاں گنوائی جاتی ہیں؟ خوبیاں گنوائی جاتی ہیں۔ اب بظاہر تو اس میں کوئی خوبی نہیں نظر آ رہی۔ عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں، رجب کے اس متبرک مہینے میں شہزادی کی بارگاہ میں عزا خانہ زہرا کے سامنے فقرہ ہدیہ کر رہا ہوں، پتا چلا خدا نے تو شان ہی گنوائی تھی، آیتیں شان رسالت والی تھی، ترجمہ توہین رسالت۔ آیتیں شان رسالت کی ہیں، ترجمہ توہین رسالت کا ہے۔ میں اور آپ جملہ ظاہر ہے کی جگہ یہ فقرہ جشان بھائی سننے کے قابل نہیں، دیکھنے کے قابل ہے۔ ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت تک ہم تفسیر کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے جب تک اس دروازے پہ نہ جائیں جس گھر میں اتارا گیا۔ سائل یہی آیتیں پڑھتا ہوا امام کے سامنے آیا، جیسے ہی آیت پڑھی سورہ زحا کی، اس نے 93 سورہ کلام مجید کا، اور مسلسل 6 سے 8 تک، 6، 7 اور 8 آیت، اس نے آیت پڑھی الم یجدک یتیما فآویٰ۔ مولا نے روک دیا کہ جانتے ہو قرآن کہہ کیا رہا ہے یا صرف پڑھے جا رہے ہو؟ کہ مولا پیغمبر یتیم تھے، ماں باپ گزر گئے تھے، اللہ کہہ رہا میں نے پناہ میں لے لیا۔ کہنے لگا اچھا کبھی سیپ میں موتی دیکھا ہے؟ جاگنا میرا جملہ ظاہر نہ کرنا نوجوانوں، میں تمہارے سہارے پہ پڑھا۔ کبھی سیپ میں موتی دیکھا ہے جو بڑا انمولوں کا دیکھا ہے؟ تو اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہ مولا درۃ الیتیم، مسکرا کے کہا اچھا پھر موتی کے کون سے ماں باپ تھے جو یتیم ہو گیا؟ موتی کے کون سے ماں باپ ہیں جو وہ یتیم ہو گیا؟ کہ نہیں مولا یتیم بیش قیمت کو کہتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا اتنا سا پتھر سمندر کی گہرائی میں بن جائے تو اسے یتیم کہہ کے بیش قیمت کہتے ہو، اور جسے اللہ نے وحدت کی تنہائیوں میں اپنے نور سے شعاع کی طرح نکالا ہو وہ ماں باپ والا یتیم؟ کا مولا پھر آپ بتا دیجئے کہ اللہ کہہ یہی رہا ہے ہم نے آپ کو انمول پایا۔ نہیں اگلا ترجمہ تب کروں گا جب جملہ پہنچے گا۔ وہ آیا تھا مکے کے پتھروں سے بچانے، وہ آیا تھا کافروں کی فضیحتوں سے بچانے، تو پھر مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت دیجئے الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں انمول پایا۔ ابو طالب کی آغوش میں بھائی سردی میں کس بیداری کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں؟ مولا کبھی ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو کسی دشمن علی کا محتاج نہ کرے۔ مولا یہ کھلتے ہوئے بزرگوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ میرے لیے دعا کا کام کرے، بڑی توجہ رکھیے گا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ کہ مولا یہ آیت اگر شان والی ہے تو پھر اگلی کیا ہونی چاہیے؟ کہ جلدی سے آیت پڑھ ووجدک ضالا فہدیٰ کا کیا کہتا ہے زمانہ؟ کہ نعوذ باللہ جانتے نہیں تھے، ہم نے ہدایت کی۔ مسکرائے
ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کے فقرہ گزر جاؤں گا. مسکرا کے کہنے لگے اگر ہادی ہی گمراہ ہو. آپ سلامت رہے, کس بیداری سے سن رہے خدا کی قسم. مولا نظر بس سے جوانوں کو محفوظ رکھے. اگر ہادی ہی گمراہ ہو تو ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تو مولا پھر بتائیے نا کہ لغتیں تو لغتیں ہوتی ہیں. جا کے لغت عرب کو دیکھ. زال کہتے ہیں ایسے درخت کو جو دور صحرا میں اکیلا ہو, کوئی اس تک پہنچتا نہ ہو. تو مولا پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو پہچانتے نہیں تھے, ہم نے آپ کو نہیں لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت دیا. مجھے مقصد صرف آخری آیت سے ہے, لیکن یہ آپ کی ضیافت تباہ و ایمانی کے لیے, آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کی زیارت کے لیے میں نے فقرہ کہا. مولا ان سلسلے وہ چہروں کو ہمیشہ نور ولایت سے سرجا رکھے. پلٹ کے کہنے لگے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. ہم نے نعوذ باللہ مفلس و نادار پایا, غنی کر دیا. پوچھنا یہ ہے کہ مگر اسی مجلس میں کسی بزرگ سے, شہزاد صاحب سے کہوں بھائی فلاں لڑکا ہے اور اس کے لیے کوئی دختر تلاش کرنی ہے, اور یہ مجھ سے پوچھیں کہ میں کرتا کیا ہے, پڑھا لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. جو سمجھا وہ سمجھا, اس کا اپنا مقدر. کوئی لڑکا ہے اس کے لیے دختر تلاش کرنی ہے, کہنے لگے پڑھا لکھا کتنا ہے؟ میں نے کہا نہیں, لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتا. کہنے لگا مال کتنا ہے؟ میں نے کہا بکریاں چراتا ہے. ماں باپ کہاں ہے؟ کہ یتیم ہے. تو کہیں گے تو صحیح نا, میں آپ کی بڑی رسپیکٹ بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ایسے کے لیے آپ خود تلاش کر لیجئے. پوچھنا یہ ہے جو نہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو, نہ دولت ہو, نہ مال ہو, یتیم ہو, عرب کے اتنے سرداروں نے رشتے کیوں دیے؟ اچھا پڑھ میں رہا ہوں, گھبرا پیچھے والے رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, تو پھر فیصلہ کر کے چلے. اور لفظ پتہ کیا رکھا ہوا ہے, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اس نے کہا مولا پھر آپ بتا دیجئے کہ اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو غنی کر دیا. نہیں میں نے تو لفظ کہہ دیا, اور آدھا مجمع میرے ساتھ ہوا اور آدھا مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. میں چاہتا نہیں ہوں کوئی بھی اس کاروان عقیدت سے جو دروازہ شہزادی پہ جا رہا ہے سجدہ عقیدت کرنے بچھڑ جائے. آئلن کا مطلب خرچ کرنے والا. اللہ کہہ رہا غنی کر دیا. میں نے تو کائنات غنی کہتے کسے ہے جس کے بعد کسی کی ضرورت ہی نہ ہو. کائنات میں دو ہی غنی نظر آئے, یا عرش پر وہ غنی کہلاتا ہے یا فرش پر محبوب غنی کہلاتا ہے. پالنے والے کون سی دولت تھی؟ اپنے مسلک سے پڑھو تو میں مجرم. اگر امام جلال الدین سیوطی یہ لکھ دے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا وہ کون سی دولت ہے سرکار جس پہ آپ غنی ہو گئے, مسکرا کے کہا اللہ کہہ رہا ہے فغنا بمال خدیجہ, ہم نے خدیجہ کے مال سے غنی. اچھا میرے بعض دوست ساتھ گئے مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی کا ذکر ہے اور ان کی جدہ پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. بے سبب نہیں کر رہا. یعنی اگر, اور یہ نبی کی حدیث ہے, ما قام واستقام دین اللہ الا بسیف علی ابن ابی طالب و مال خدیجہ. نہ بڑے بچ کے ترجمہ کرنے جا رہا ہوں میں, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. نہ دین اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا نہ کھڑا رہتا. اگر دو چیزیں نہ ہوتی, مجھ جیسا کوئی بے پڑھا لکھا بیٹھا ہوتا سرکار, نہ دین پیروں پہ کھڑا ہوتا نہ کھڑا رہتا. اگر کیا نہ ہوتا کہ علی کی تلوار نہ ہوتی, خدیجہ کا مال. اس کا مطلب ہے اسلام کی رگوں میں اگر لہو ہے تو ذوالفقار کا صدقہ ہے, نمک ہے تو مال خدیجہ کا صدقہ ہے. شہزادی تو دنیا سے پردہ فرما گئی. کوئی ایسی بیوی دنیا میں آئی, پہلی شعبان کو علی نے ہاتھوں پہ لیا, پیغمبر نے ہاتھوں سے لے کے کہا میں حاضرین و غائبین کو تاکید کرتا ہوں زینب کا احترام کرنا, یہ شبیہ خدیجہ. نہیں مجھے یقین ہے آپ شہزادی پہ سے بلند آواز سے صلوات پڑھیں گے سب مل. دیکھیے بڑی دقیق منزل ہے, اور ذرا سی مشکل منزل سے مشکل کشا کے صدقے میں معنی آپ کے حوالے کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. جس وقت میں ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو کتاب آپ کو مل جائے, نور الدین جزائری کی خصائص زینبیہ سے لے کر علامہ علی ربانی خلخالی کی چہرہ درخشاں شام تک, عربی فارسی اردو, جو کتاب آپ کو بی بی میں مل جائے. جس وقت شہزادی دنیا میں تشریف لائی ہے, بڑی قریب ہے پہلی شعبان, پیغمبر گھر میں نہیں تھے,
شہزادی کونین علی کے پاس لائیں کا نام رکھیے. جملہ ضائع نہ کیجیے گا, آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں گا. پلٹ کے کہنے لگے سیدہ کہ آپ نہیں جانتی میں نے کبھی رسول پہ سبقت نہیں کی, پیغمبر واپس آئیں گے تو نام رکھیں گے. 3 دن بعد پیغمبر آئے, علی بیٹی کو لے کے آئے, جانتے تھے نام کیا رکھ رہا ہے, لیکن بات کو ہم تک پہنچانا تھا کہ سرکار نام رکھیے. علی کے علم میں نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں, علی نے کیوں نہیں رکھا؟ سیدہ نے کہا, انہوں نے کہا میں نبی پہ سبقت نہیں کر سکتا. مسکرا کے کہا سیدہ پھر میں بھی اللہ پہ سبقت نہیں. ہاں جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے, میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا. بس یہ جملہ کہنا تھا. نزل جبرائیل, حضرت جبرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے بعد السلام کہا ہے میں نے لوح محفوظ کو اس بی بی کے نام سے زینت دی ہے. سب مل کے مولا کا نام لیں تو روحانیت تو بات. توجہ ہے. میں نے لوہے, جو لفظ میں نے کتابوں میں دیکھے میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں نے لوہے محفوظ میں اس شہزادی کا نام زینب رکھ دیا اور لوح کو اس کے نام سے زینت دی ہے. نہیں تھوڑی سی مدد کرے گا. میں نے تو اساتذہ سے یہی سیکھا کہ جہاں فضائل پہ حیرت ہو اس حیرت میں اضافہ کرنا چاہیے. جو چہرہ کھل رہا ہو اسے اور کھلانا چاہیے, جو جل رہا ہو اسے اور جلانا چاہیے. میرے سامنے الحمدللہ سارے کھلتے ہوئے ماتمی چہرے, مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک کے لیے فقرہ کہہ رہا ہوں. میں نے لوح کو زینت دیا اور میں نے سنا ہے, اگر ٹھیک سنا ہو تو میری تائید کر دیجیے گا, غلط کہہ رہا ہوں تو تردید, مگر کچھ نہ کچھ کرنا ہے, خاموش نہیں رہنا. میں نے سنا ہے قرآن بھی لوح محفوظ سے ہی آتا. قرآن بھی یہ نہیں کہا میں نے لوح پہ زینب کا نام لکھ دیا, نہیں میں نے زینت دی ہے. پتا چلا صرف باپ کی نہیں قرآن کی زینت بھی صحیح ہے. اور یہی تو وجہ ہے نا کہ تاریخ کو یہ جملے لکھنے پڑے کہ کسی کی تعریف میں کسی کی آمد پہ تلاوت قرآن کو نہ روکا جائے. میں اتنی سی شریعت جانتا ہوں, جو بانی شریعت ہے وہ نہیں جانتا. اگر کتابوں میں یہ لفظ نہ ہوتے اور شیخ جعفر نقدی نہ لکھتے, میں قرآن پڑھوں قرآن پڑھنا اور ہے, حسین قرآن پڑھے قرآن پڑھنا اور ہے. کتابوں نے لکھے یہ لفظ ہے کہ حسین سین خانہ میں قرآن پڑھ رہے تھے, عیسیٰ زینب الکبریٰ جناب زینب آئی, وضع القرآن علی الارض وقام علیہ اجلال اللہ. حسین نے قرآن بند کر دیا, بی بی کے احترام میں کھڑے ہو. نہیں, جو مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں ذرا انہیں اور حیران کر دوں. آپ نے تو یہ دیکھا حسین نے صامت بند کر دیا, میں نے یہ دیکھا صامت بند ہو گیا ناچے کھڑا ہو. سارے مل کے آخری مومن تک. علامہ بحر العلوم کا نام سنا ہے نا, علامہ جعفر بحر العلوم نے یہ روایت لکھی ہے. حسین نے قرآن بند کر دیا, وقام اجلال اللہ, ان کے احترام میں. اس کا مطلب ہے بھئی غیر قرآن کے لیے قرآن کی تلاوت تو نہیں روکی جا سکتی. جو شریعت نہیں, ابھی یا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فیصلہ کر لیجئے کہ حسین اس شریعت کے مسئلے سے نابلد تھے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے. ہاں ذات حسین کا کچھ نہیں جاتا, میرا ایمان جاتا ہے, ورنہ پھر ماننا پڑے گا. نہیں, فیصلہ تو اب ہو رہا ہے, ماننا پڑے گا. حسین کی نظر میں غیر قرآن نہیں, عین قرآن آئی. قرآن کے احترام میں تو
دیکھیے قرآن کا آپس میں کوئی ایسا افضل و مفضول کا رشتہ نہیں ہے. میں مثال دے جلدی سے ایک موقع یاد دلاؤں اگر ناراض نہ ہو رہا. مجھے بڑی تیزی سے اپنی منزل کے قریب جانا اور بہت دیر اپنے ماتمدار ساتھیوں کو انتظار بھی نہیں کرانا، لیکن یہ بات اگر نہ پہنچی تو بات ادھوری رہ جائے گی. جلدی سے موقع یاد دلاتا ہوں. فتح مکہ ہوئی، کعبے کی چھت پہ بت، پیغمبر نے کہا یا جملے کا لطف لینا نوجوانوں خدا کے لیے، پیغمبر نے کہا یا علی ہاتھ نہیں جا رہا. نہیں علی والو غور نہیں کیا، یہ وہ رسول نہیں ہے جو زمین پہ بیٹھ کے چاند کو ایسے کرے. وہ کہہ رہا میرا ہاتھ نہیں جا رہا. یا علی کاندھے پہ سوار ہو جائیے. اب جائیے شیعہ کتابیں مل جائیں وہ دیکھیے، علماء اہل سنت کی کتابیں مل جائیں وہ دیکھیے. پیغمبر کے شانے پہ دو جگہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ایک پہ مہر نبوت ہے. ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شیعہ سننا. ایک طرف آیت لکھی ہوئی ہے، ایک طرف مہر نبوت یہی لکھا ہوا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ایک طرف آیت. مجھے نہیں پتا کہ کہاں فقرے کا اثر کیا ہوگا. علی نے ایک قدم آیت پہ رکھا. اب زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے معاف فرمائے، میں تاریخ کے حقائق کو نہیں چھپا سکتا. ایک قدم آیت پہ، ایک قدم مہر نبوت پر. میں پریشان ہو گیا، میرا عقیدہ لرزنے لگا. مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ قرآن پہ علی کے قدم ہے. مسکرا کے علی نے جواب دیا تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک قرآن گھر سے لاؤ، ایک مسجد سے اٹھاؤ، ایک کسی سے منگواؤ، تینوں اوپر نیچے رکھ دو، نہ کوئی افضل ہوا نہ کوئی مفضول ہوا. یہی بتانا ہے فتح مکہ نبی کے کاندھوں پہ علی نہیں، قرآن پہ قرآن رکھا ہوا ہے. انہی ہاتھوں سے جملہ سننا، حسین نے قرآن بند نہیں کیا، قرآن کی صامت کی تلاوت کو چھوڑا، ناطق کی تلاوت کر رہا. سب مل کے مولا کا نام، روحانیت بلند ہو جائے مجلس کے اندر. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذکر شہزادی کون امام زمان آپ سے راضی ہوں. بڑی توجہ رکھیے گا. اب تقریر منزل سے قریب ہو رہی ہے. بات بھولی تو نہیں نا؟ علی آئے تھے پیغمبر کے پاس. علامہ نور سب بہت کتابیں لکھی گئیں. کسی نے 10 جلدوں میں، کسی نے 2 جلدوں میں، کسی نے 3 جلدوں میں، کسی نے 5 جلدوں میں. لیکن علامہ نور الدین حائری جزائری، ان کی کتاب ہے خصائص الزینبیہ، بڑی مشہور عالم کتاب ہے اور شاید اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. فارسی زبان میں انہوں نے یہ کتاب لکھی اور انہوں نے لکھا کہ بے سبب نام نہیں رکھا جس کا جملہ اسی کے نام سے پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا بے سبب نام نہیں رکھا پیغمبر نے، اس نے نام رکھا ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، اور یہ نام تو ویسے ہی وہی سے آیا ہے، اور اللہ نے لوح محفوظ کو اس نام سے زینت دی ہے، تو کوئی معنی تو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا بات اتنی سادہ ہوتی تو میں تمہیں زحمت سماعت ہی نہ دیتا. زینو اب باپ کی زینت. نے کہا پہلے تو اسی پہ غور کر لو کہ علی کس کس کی زینت. ہاں آپ سلامت رہے. مشکل بات ہے جو ہاتھ بلند ہوئے. علی آسمان کی زینت. پیغمبر نے علی سے کہا تھا یا علی انت زین الرحمن، تم زمین و آسمان کی نہیں، تم خود پروردگار کی زینت ہو. مجھے نہیں سمجھ میں آیا علی والو، جو خود رب کی زینت زینب اس کی. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ دعا کریں نا، شہزادی کا روزہ کھلے اور شہزادی کی ذریعے سے یہ ہاتھ شہزادی کی چوکھٹوں سے مسموع یہ ہاتھ وہاں شام میں بی بی کو پرسہ دینے کے لیے آزاد ہو جائیں. حالات سازگار ہوں. بار بار شہزادی کی بارگاہ میں بڑی توجہ رکھیے گا. انہوں نے کہا نام رکھا کیسے ہے؟ بھائی یہی بات اگر آپ تک پہنچ گئی تو میری آج کی گفتگو آپ تک پہنچ گئی. کتنے حرف ہیں شہزادی کے نام کے؟ زے یہ نون بے. یہی ہے نا؟ زے یہ نون بے. کہا اللہ نے پنجتن کے سارے ناموں کو اس ایک نام میں سمیٹ دیا.
یہ علامہ جزائری کہہ رہے ہیں، میرے جملے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ماں کا لقب تھا زہرا، اور تھا کس لیے؟ سیدہ کو زہرا کہتے ہیں اس لیے ہے کہ وہ جہنم سے بچانے والی ہے۔ اللہ نے ماں کے نام کا پہلا حرف رکھ کے بتایا، اسی کی چادر ماتمیوں کو جہنم سے بچانے۔ نے کہا الیاء اشارت باسم الحسنین، الیاء بالنداء والنون اشارت بالحسنین۔ نون وہ حرف ہے جو حسن حسین دونوں کے نام میں آتا ہے، اور لقب بھی یہی ہے، شریکت الحسین بھی ہے، شریکت الحسنین بھی ہے، تو دونوں ناموں سے نون لی۔ نے کہا الباء من نبو، نبی لکھا جاتا ہے نا، نون بے یہ درمیان میں ہے بے۔ نے کہا نبوت کا دل لے کر زینب کے نام میں رکھا۔ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ بس یہی تو سنانا ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا الیاء بالندا، کیا مطلب الیاء بالندا؟ انہوں نے کہا یہ تو تم یا علی کہہ کے پکارتے ہو، یہی پکار یہ میں رکھی ہوئی۔ اچھا نام سن لیا، بات آخری اور منزل سے قریب ہو گیا میں۔ کیا کہتا پیغمبر نے، کہاں سے گفتگو؟ میں نہیں بھولا، یہ شبیہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، تو شباہت کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا ہے بچے کا چہرہ چاند جیسا ہے تو چمکنا ضروری ہے نا، دمکنا ضروری ہے نا۔ میں نے کہا بچے کا چہرہ گلاب جیسا ہے تو تازگی ہونا ضروری ہے نا، خوبصورتی ہونا ضروری ہے نا۔ لیکن میرے کلام میں تو کہیں نہ کہیں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب وحدت زبان وحدت سے نام رکھ دے اور پیغمبر کہہ دیں کہ یہ شبیہ خدیجہ ہے، تو پھر کوئی مماثلت تو جناب خدیجہ اور شہزادی میں ہونی چاہیے۔ بات آخری کر رہا ہوں اور گفتگو کامل ہونے جا رہی ہے، اور اگر جملہ ضائع ہوگا تو شاید پوری بات ہی ضائع ہو جائے۔ اے میرے مولا یہ بتائیے نا، شبیہ خدیجہ اس شہزادی کو کیوں کہا گیا؟ کہ دیکھو پیغمبر نے بتا دیا، اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا، نہ اسلام پیروں پہ رہتا، نہ پیروں پہ کھڑا ہوتا۔ بس بتانا یہ ہے، جو کام خدیجہ نے مال دے کے کیا، زینب نے اپنے دونوں لال دے کے۔ ذوالفقار تو تھی نا حسین کے پہلو میں، تب دین پھیلانا تھا، آج دین بچانا ہے۔ جب قافلہ چلا تھا تو غازی نے آ کے آواز دی تھی، مولا قافلے کو ٹھہرا دیجئے، عبداللہ بن جعفر۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کبھی نہ روئے وہ آنکھ جو اس غم میں روتی ہے۔ بہت پسند ہے آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا۔ آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند۔ ارے تم تو اسے رو رہے ہو جسے چیخ مار کے رونے بھی نہیں دیا گیا۔ خیمہ لگایا گیا، میری شہزادی خیمے میں آئی کہ والی اللہ نے شریعت نے آپ کو میرا والی بنایا ہے، اگر واپس لینے آئے ہو تو زینب حکم ٹالے گی تو نہیں ہے، لیکن عبداللہ اتنا یاد رکھنا حسین کے بغیر زینب جی نہ سکے گی۔ کبھی بھی میری کیا مجال کہ میں آپ کو روکنے آؤں، لیکن میں نے نبی سے سنا تھا، میں نے بابا سے سنا تھا، میں نے مولا علی سے سنا تھا کہ صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ یہ کہہ کے دو بچوں کے ہاتھ آگے بڑھائے، کبھی بھی اگر کوئی مصیبت میرے حسین پہ آ جائے، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دے۔ اجرکم اللہ۔ کیسے روکتے عبداللہ؟ بڑی محبت تھی بہن کو بھائی سے۔ ہاں جب عقد ہوا تھا سرکار عبداللہ سے تو یہ شرط رکھی تھی کہ کبھی حسین سفر پہ جائے گا تو زینب ساتھ جائے گی۔ بچپن سے نماز پڑھنے سے پہلے بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب شہزادی پر دھوپ آ رہی تھی بستر پر، میرے مولا حسین نے دیکھا تو رہا نہ گیا، اپنی ابا کو پھیلایا، دھوپ کا پردہ بنا لیا۔ ہاں اب جب آنکھ کھلی ننھی سی بہن کی تو بیوی کو یاد رہا، ہاں بھائی نے سایہ بنایا تھا،
دل میں وعدہ کر لیا کہ اگر کبھی بھیا پہ دھوپ آئی تو زینب اپنی چادر کا سایہ بنائے گی۔ حاجاداروں سنو گے وہ موقع تو آیا، کب آیا؟ جب 11 محرم کو قافلے کو گزارا گیا اور ہر بیوی نے اپنے آپ کو چلتے ناقے سے گرایا۔ کیسے گرایا؟ جو گرتا ہے نا ہاتھوں کے سہارے زمین میں آتا ہے، ہاں ہاتھ تو بس گردن بدھے تھے۔ صاحب کتاب کا جملہ سنو گے، علی کی بیٹی نے ناقے کو خود کو ناقے سے ایسے گرایا جیسے عباس زین سے زمین۔ کوشش کرنا ایک آنسو آ جائے آنکھ میں۔ وہ ماں جو بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے نا، وہ آج بیٹی کا پرسہ لینے آئی ہے۔ علامہ بیر جندی کہتے ہیں میں نے حرم امیر المومنین میں خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، پاؤں سے نالین اتری ہوئی تھی، زلفیں بکھری ہوئی تھی، گریبان چاک تھا، سینے اور چہرے پہ ماتم کرتے تھے اور لوگ چپ کراتے تھے، مولا چپ نہ ہوتے تھے۔ میں نے تڑپ کے پوچھ لیا فرزند رسول یہ کیا عالم ہے؟ خواب میں تڑپ کے امام نے کہا آج شہادت زینب کبریٰ کا دن ہے، آسمان پہ فرشتوں نے مجلس رکھی۔ میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں رو رہی ہے خدا کبھی نہ رلائے۔ ہاں بی بی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرایا۔ میں مقتل کے لفظ نہیں پڑھ سکتا۔ لاشہ حسین ٹوٹے ہوئے نیزوں میں، ٹوٹے ہوئے بھالوں میں، پڑے ہوئے پتھروں میں گھرا ہوا تھا۔ ہاں ہاتھ آزاد ہوتے تو بہن پتھر ہٹا لیتی ہے، لیکن ہاتھ بندھے تھے۔ اللہ جانے کونیوں سے پتھر کیسے ہٹائے۔ اور اب جو لاشے پہ نگاہ پڑی ہے، قیامت تک رونے کو یہ فقرہ کافی ہے۔ سنو کہ فقرہ تڑپ کے بس ایک جملہ کا، انتا حسین، کیا تو میرا حسین؟ میں نے مقاتل میں بہت تلاش کیا، جب سے بھائی کے لاشے سے ودا ہوئی نا میری شہزادی، 10 محرم سے کہیں مل جائے کہ زینب نے ایک آنسو بیٹوں پہ بہایا۔ تاریخ کوئی ایک جملہ بھی نہیں بتا سکے۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ، ایک لقب ہے ام المصائب، مصائب جس ذات کا طواف کرتے ہوں، آئے مصائب ٹوٹنے والی ذات۔ لیکن سنو کہ جب کسی نے مدینے لوٹنے کے بعد جناب زینب سے ایک سوال کیا، بی بی یہ بتائیے کوئی ایسی منزل آئی، آپ بڑی صابرہ ہیں، آپ جبل الصبر ہیں، جہاں آپ کے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہو اور بال سفید ہو گئے ہوں، کمر میں خم آ گیا ہو۔ ایک مرتبہ چیخ مار کے روئی اور ایک جملہ کہا، آہستہ سے سن لو جیسے دل چاہے پرسا دینا۔ تڑپ کے کہا سنو بھی ہو، زینب نے اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی صبر کی۔ آپ کے ماتم پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ زینب نے قاسم کا لاشا دیکھا صبر کیا، اصغر کے گلے میں تیر دیکھا صبر کیا، 70 قدموں سے حسین پہ چھری چلتے دیکھی صبر کیا۔ کبھی بھی پھر کون سی منزل تھی جہاں صبر کا پیمانہ بھرنے لگا، بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، تڑپ کے ایک فکرہ کا کبھی بھی ہو جب اندھیرے زندان میں حسین کی امانت نے دم توڑ دیا، زینب ضعیف بازار نے بی بی کو اتنا نہیں تھکایا جتنا عباس کی بھتیجی کے مر جانے نے زینب کو۔ کبھی بیٹوں کو نہیں روئی۔ کوفہ آیا، کبھی ہائے اکبر، کبھی ہائے عباس، کبھی ہائے قاسم۔ شام کا بازار آیا، جب کوفے سے گزری ہوگی، کتنا دور ہے زیارت پہ جانے والوں علی کا حرم، مگر کوفے سے شام تک اللہ جانے کتنے پتھر کھائے مگر بابا کو نہ آواز دی۔ جب ظلم ہوا بس ایک صدا آتی تھی، عباس۔
खुशबू का एक ताजिर कहता है, मैं शाम के बाजार से गुजरा, मैंने देखा इस दीवार पे भी लहू है, उस छत पे भी लहू है, उस दरवाजे पर भी लहू है। मैंने कहा शाम वालों के अपने जानवरों को छतों और दीवारों पे ज़िबा करने लगे हो, तड़प के किसी ने आवाज दी नहीं है ताजिर। अभी यहाँ से काफिला गुजरा था, ऐलान हुआ था जो अली से बदला लेना चाहे आ जाए। इतने पत्थर बरसाए गए। नहीं याद किया अली को, नहीं रोई बेटों को। हाँ, एक मौका, सिर्फ एक मौका तारीख ने लिखा जहां शाम गरीबा के बाद मेरी शहजादी ने अली को याद किया हो, जब दरवाजा बाबू सात आया ना। सुनो कि ये बाबू सात नहीं है, घड़ी वाला दरवाजा नहीं है, ये बाबू सात है, घंटों वाला दरवाजा। 72 घंटे जो पुरसा देने आया है, गिरिये में बुखल न करना, रोने में न शर्माना। अल्लाह जाने किसके दाएं बाएं मेरे जमाने का इमाम आया हुआ हो, किसके दाएं बाएं में भतीजा आया हुआ हो जो फूफी को रोता रहा है, जो फूफी की चादर पे खून के आंसू बहाता रहा है। मगर अब जब दरबार का नाम आया ना, शराबी का दरबार था, बीबी से रहा न गया, जमीन पे बैठ गई। बीमार करबला आगे बढ़े, फूफी अम्मा आपको साबिरा है, इतनी शहादतें देखी, यहाँ सब्र करना था, बैठ क्यों गई? कि सज्जाद ज़ैनब का सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ, मगर बाबा ने वादा किया था ज़ैनब जब दरबार आएगा घबराना नहीं, अली आ जाएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ बाबा आ जाए, मैं दरबार में जाऊं। ये फिक्रा कहना था। एक मर्तबा हथेलियों को टेका, आवाज दी सज्जाद कोई चादर ला दो, मेरा बाबा आया। अस्सलाम वालेकुम। आखिरी फिक्रा सुनना, मुझे इजाजत दे देना सज्जाद कोई चादर ला दो। आज सुन लिया ना, माँ बेटों को नहीं रोई, बाबा को भी याद कर लिया। शाम से रिहाई मिली, लुटा हुआ असबाब आया, चादरें मिली, बेटों को याद ना किया। सर वापस मिले, बेटों को याद ना किया। सब बीवियों ने सर ले लिए, 2 नन्हे नन्हे सर बाकी हो गए। आखिरी 2 जुमले सुन लेना। का कोई है जो सरों का वारिस हो? कहीं इनकी माँ रोते रोते गुजर तो नहीं गई? बीबी ने आवाज दिया, बीबी ये ज़ैनब के लाडले हैं, मगर मैं हुसैन को रो, अब्बास को रो, अली अकबर को रो। हाँ, लौट के मदीने आ गई और रोजाना हुसैन की मजलिस होती थी। कम लिखने वालों ने 3 महीने लिखे, ज्यादा लिखने वालों ने 1 साल लिखा। शहजादी घर वापस नहीं आई। अब्दुल्ला लौट के आए सैयद सज्जाद के पास। सैयद सज्जाद अब तो फूफी से कहिए घर आ जाइए। सैयद सज्जाद आए, कि फूफी अम्मा घर जाना है। कि ज़ैनब घर जाके क्या करेगी, मेरा हुसैन मारा गया। कभी भी मैं कौन हूँ? का इमाम वक्त हो बेटा। कब मैं कह रहा हूँ जाइए। हाँ, हुक्म इमामत पे मेरी आकाजादी चली। अब जो घर का दरवाजा खोला, जनाब अब्दुल्ला ने कहा बीबी इस घर में कोई मस्तूर नहीं है, अगर पुरसा देना है हुसैन के घर जाओ। तो अब्दुल्ला आपने भी ना पहचाना। कभी भी जब गई थी तो सर के बगल से अब्दुल्ला ज़ैनब गरीब होके आई है, कभी भी मुझे करबला को कुछ हाल सुना दीजिए। अब्दुल्ला अपने बेटों के बारे में पूछना चाहते हैं कि उन्हें तो हुसैन पे सदका कर दिया। जुमला सुनना मातम करना आलम आ जाएगा। तड़प के कभी भी इतना बता दो, मेरा अब्बास कैसे लड़ा, मेरा हुसैन कैसे लड़ा। हाँ, बीबी ने सारी करबला सुनाई, मगर जो माँ अब तक न रोई थी घर में निगाह डाली तो नन्हे मुसल्ले नजर आए। बीबी तड़प गई, खाट पे बैठ के कहा